شاہ صاحب، ہم بھی اسی دنیا میں بستے ہیں، آپ بھی اسی دنیا میں بستے ہیں، تو آج کل کیبل کی وجہ سے کمیونیکیشن جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اب سیٹلائٹ میڈیا کے اوپر تو ہمیں بڑے ڈفرینٹ قسم کے ایڈز اور ایڈورٹیزمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے، بٹ اگر ہم کیبل نیٹ ورکس کی بات کریں تو وہاں پہ جو عاملین حضرات اور پیر حضرات کے اشتہارات وغیرہ چلتے ہیں، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید ایک مخصوص کیفیت میں سے گزرنے والے لوگوں کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہوں گی۔ اس میں ایک چیز میری نظر سے گزری، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے اس کو ڈسکس بھی کیا جائے اور اپنے دیکھنے والوں کو رہنمائی جو ہے وہ بھی فراہم کی جائے، جس میں کچھ اس طرح سے ذکر تھا کہ موکلات کے ذریعے سے زبان بندی جو ہے وہ کی جاتی ہے، کہ ساس اگر آپ کے ساتھ بد مزاج ہے تو موکلات کے ذریعے سے اس کی زبان بندی کر دی جائے گی اور آپ کی زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یا اگر بہو جو ہے وہ بد لحاظ ہے، احترام نہیں کرتی، تو موکلات ہی کے ذریعے سے اس کی زبان جو ہے وہ بند کر دی جائے گی۔ تو مجھے تھوڑا سا آپ بریف کیجئے کہ کیا موکلات کا کوئی وجود ہے، اور وہ موکلات جو ہیں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اس حوالے سے آپ کا چونکہ ایک روحانی خانوادے سے بھی تعلق ہے، تو آئی تھنک کہ روحانیت سے ریلیونٹ بھی یہ چیز ہے اور اسٹرالوجی سے ریلیونٹ بھی یہ چیز ہے، اور اس حوالے سے آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ بیسیکلی کیا کہتی ہیں؟ ایسا ہے کہ جتنی بھی یہ قوتیں ہیں، اس کے اندر جنات ہیں، پریاں ہیں، موکلات ہیں، ہمزاد ہیں، ان کے اندر بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کچھ کیٹیگریز جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، کچھ کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں جو نیگیٹو ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں بھیجے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزات دیے، جس کے اندر ان کے تابع بہت ساری ایسی قوتوں کو کیا، جس میں جنات ہیں، جس میں پریاں ہیں، ہمزات ہیں، موکلات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سب کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد چرند پرند، ہوا، پانی، بہت سارے نبیوں کو یہ معجزات جو ہیں وہ ملے۔ صرف ایک ہستی ایسی تھی جن کا ہمزات نہیں تھا، اور وہ تھے اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا سایہ نہیں تھا، کہ ہم جو اپنا سایہ بھی دیکھتے ہیں وہ ہمارا ہمزات ہے، اور یہ منفی قوتیں، یہ نیگیٹو قوتیں، یہ حاوی ہو جاتی ہیں کئی دفعہ انسان کے اوپر، اور بالکل ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو قابو کر کے آپ دوسروں کے لیے یا اپنے لیے جائز یا ناجائز کام جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اسٹرالوجی کی پریکٹس کے اندر ان قوتوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کی ریمیڈیز باقاعدہ ملتی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے زبان بندی کی یا کام ہونے کی، پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سے کام کروائیں، ہم ان کی زبان بندی کر دیں گے، لیکن یہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ باقی ان کے علم کی وجہ سے ہوتا ہے، اتفاقاً ہو جاتا ہے، یا حادثاتی طور پہ ہو جاتا ہے۔ کہ میرے پاس متعدد کیسز آتے ہیں کہ فلاں شخص سے ہم نے زبان بندی کروائی، لیکن اس کے باوجود ہمارا کام نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ آپ اس طرف رخ کر جاتے ہیں جو شیطانی قوتیں ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری قوتیں شیطانی قوتوں میں آتی ہیں، یہ علم کے اس درجے پہ نہیں آتی کہ جس سے کسی کی بھی زبان بندی کی جا سکے۔ اور اگر آپ کسی سے زبان بندی کسی کی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا حل صرف اور صرف آپ کو قرآن میں ملے گا، اسٹرالوجی کی پریکٹس کے اندر آپ کو ریمیڈیز سے ملے گا، یا آپ کے اخلاق سے بہتر ہوگا، یا اس سے ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ موکلات ایگزسٹ کرتے ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو اپنے تابع کرنا، ان سے اپنے کام لینا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بعد میں نقصان بھی پہنچاتی ہیں، چاہے وہ حادثات کی صورت میں ہوں، یا کچھ ایسے کیسز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ انسانوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ گنوانا پڑا ہے۔ یہ اس حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس عمل سے جتنا بچا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس پریکٹسز سے جتنا ہو سکے بچیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ ایک دفعہ کود جائیں
تو اس کے بعد واپسی کا راستہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو سکتا ہے، اور آپ اپنے رب تعالیٰ کے زیادہ نزدیک رہیں، وہی چیز آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جنات ہیں، موکلات ہیں، پریاں ہیں، جو کچھ بھی ہے ان سب کا خالق ایک ہی ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔